پردے میں تم گناہ کیا کرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرا کرتے تھے، تم گناہوں کا چیلنج کیا کرتے تھے، تمہارے گناہوں کی انتہا نہیں رہا کرتی تھی۔ اور یقینی طور پر یہ محبوب پاک کی حدیث صحیح ہے، اور ہر حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث تو آج یقینی طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کے نوجوان کو پوچھا جائے، آج کے نوجوان کے کردار کو دیکھا جائے، آج کے نوجوان کے اعمال کو دیکھا جائے، آج کے نوجوان کے رویے کو دیکھا جائے، تو ان کے سامنے دیکھا جائے کہ اتنے بڑے موبائل ہے، انہیں موبائل کے اندر دیکھا جائے کہ نہ جانے کیسی کیسی فحش فلموں کو بھی دیکھتے ہیں، فحش باتوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایسی تصاویر کو بھی دیکھتے ہیں، ایسے گناہوں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو یہی لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارا کردار صاف ہے۔ لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو ہے بالکل صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن یہی لوگ خدا سے نہیں ڈر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں تو لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ جب لوگوں سے ڈر رہے ہیں تو ان کا حشر جو ہے، محبوب کردگار کی حدیث پاک ہے کہ جنت تو دکھا دی جائے گی، خوشبو تو سونگھ لیں گے، لیکن جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اے میرے عزیزو، آپ کو آج ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے نفس کو پہچانو۔ اگر نفس کو نہیں پہچانو، اگر نفس کو نہیں پہچانو گے تو نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں یہی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے نوجوان سے پھر کہوں گا کہ اس موبائل کی دنیا میں کھو کر دنیا کمانا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں کھو جانا جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ دنیا میں مت کھو، دنیا کماؤ، خوب کماؤ، اس میں تمہیں کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن دنیا میں کھو جاؤ گے تو پھر یہاں تو تمہیں ضرور کامیاب نظر آئے گی، لیکن آخرت میں جو ہے یہ دنیا میں کھویا ہوا جانا، کھو جانا تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کر کے میں یہی بات پوری کرتا ہوں کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ یہ نوجوان بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو حالات سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو حالات سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نئی طوفان پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی شاندار خطاب فرمایا یہ تھے حضرت اللہ مولانا محمد علیم الدین اشفاقی، بڑا شاندار نوری، ماشاءاللہ بڑا شاندار خطاب فرمایا ہے، اور دل یہی چاہ رہا تھا کہ ہم یہ خطاب کرتے رہے اور ہم سنتے رہے، مگر دیکھو وقت کا تقاضا ہے، ہماری لسٹ میں کافی اور نام بھی ہے، اور الحمدللہ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، سادات کرام بیٹھے ہوئے، اور ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر ماشاءاللہ آج جو ہے جو سادات کرام ماشاءاللہ تشریف لے کر ہے، یہ ان کی محبت ہے ماشاءاللہ۔ آج ہمیں یہ دعاؤں سے نوازنے آئے ہیں، سید حضرت علامہ سید نور اللہ شاہ بخاری ہے ماشاءاللہ، اس جلسے کے روح روا ہے جن کا آپ چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، سید غلام شاہ ہے بامور، اور سید مدن شاہ ہے، اور سید صحبت علی شاہ ہے، سید شیر محمد صاحب ہے، سید میر محمد صاحب عربی والے ہیں، سید شیر محمد صاحب ہے، اور سید اقبال شاہ بامور والے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ان کی کرم واضح ہے کہ ماشاءاللہ آج زینت اسٹیج ہے، اور یہ سمجھے کہ ہمیں دعائیں دینے کے لیے، اور جہاں آج بڑی ہماری خوش نصیبی، سب سے بڑی میں آپ کو پتہ کی بات بتا دیتا ہوں، ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارا خصوصی جو پروگرام ہے اللہ کے نبی کا پیغام اور ان کا جو ہے ہم محفل بھی سننے جا رہے ہیں، ان کے اولاد سے سننے جا رہے ہیں، اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس لیے آپ لوگ جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیے، الحمدللہ سبحان اللہ بولتے رہیے۔ اب اس میں 2-3 نام بھی ہے تو میں فٹافٹ جو ہے مختصر جن
کے اب نام لے رہا ہوں وہ جلدی تشریف لائیں گے اور مختصر اور جامع خطاب فرمائیں گے. آئیے جھلک دکھا کے چلے جائیں اور پیاس باقی رہ جائے انشاءاللہ 12 مہینے تک جو انتظار رہے. میں ہمارے لسٹ میں ایک نام آتا ہے محمد غلام رسول صاحب بھوسلی. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں بلا کسی تعارف کے کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں آپ خطاب فرمائیں گے, استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد 2-3 نام اور بھی ہیں, اس لیے کہ سید صاحب قبلہ اور نائب شیخ راستان کا خطاب بھی سننا ہے, اس لیے مہربانی برائے مہربانی آپ مختصر یہ اور جامع خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات, آئیے ہم آپ سمیت کر اپنے آقائے نامدار مدینے کی تاجدار سرور انبیاء محبوب کبریا آقائے نامدار شہنشاہ ذی وقار رسول کردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس منا میں حدیث درود و سلام کا نظر نقدت پیش کی اور بہت بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نہ سمجھو کہ ہندی مسلمانوں کو مٹ جاؤ گے, نہ سمجھو گے ہندی مسلمانوں کو مٹ جاؤ گے. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں. معزز سامعین حضرات, آج کے اس عظیم الشان ایک ولی کامل کی اس کی تقریر میں اس ناچیز کا نام اسٹیج پہ پیش کیا گیا. حالانکہ میں تو ایک کمزور طالب علم ہوں, میری ایسی حیثیت نہیں ہے کہ حضرت پیر صاحب قبلہ کی موجودگی میں اور حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب اشرفی ایسے عظیم الشان ہستیوں کے بیچ میں بول پاؤں, لفظ گوشائی کر سکوں. لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ اس لسٹ کے اندر میرا نام بھی درج ہو جائے. اسی لیے مختصراً میں نے جو کلام الہی کی آیت متبرکہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس دنیا میں ایک بہت بڑے گروہ تو پیدا ہوئے جن اور انس, انسانوں اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پیدا کیا میں نے مگر عبادت کے لیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ایریے علاقے کے اندر, میں آپ کے پڑوس میں اٹادا میں رہنے والا ہوں, آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرا کام ہے جامع مسجد کا, میں امام ہوں اور میرا ہمیشہ ایسی تقریبوں میں یہی سندیش رہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج ہمارے گاؤں کے اندر نمازوں کی بڑی قلت ہے. ہم لوگوں میں نماز پڑھنے کی بڑی بیماری ہے. نماز پڑھنے سے ہم بہت بڑا چیز چھپاتے ہیں. آج جس ہستی کا آپ نے اس کا انتظام کیا ہے ماشاءاللہ یہ بہترین کام ہے, لیکن اس درویش خدا کے اس بزرگ بندے نے ان کی سوانح حیات آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی ایک نماز کیا قضا کی ہے کیا؟ جس بزرگ سے آپ عقیدت رکھتے ہیں, جن سے آپ والہانہ محبت رکھتے ہیں اور ہر سال ان کا عرس جو ہے مناتے ہیں, اور اس مرشد کامل کے لیے آپ کو مرشد کامل کا واسطہ دے کر کے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مسلمانوں نماز پڑھنے کی کوشش کرو. نماز کے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ آخرت میں ہمیں کوئی کامیابی مل سکتی ہے. جس وقت میں یہ قوم مسلم
5 वक्त नमाज की पाबंद थी, तो इस कौम का वकार ही कुछ और नमूने का था, इनकी शान ही कुछ और निराली थी। लेकिन जैसे ही हम मस्जिदों से दूर चले गए हैं, हमने नमाजों को पढ़ना छोड़ दिया है, तो आज हमारी हालत इतनी कमजोर हो गई है कि आज गैर कौमी जो है तरह तरह से हमें और नजरों से देख रही हैं, हमें हर जगह सताया जा रहा है, हमें हर जगह जो है परेशान किया जा रहा है। आज हम पे जो आफतें आ रही हैं, जो बलाई आ रही है, वो सिर्फ हमारे करतूतों की सजा है, हमारे कारनामे की सजा है। इसलिए मेरे अजीजी दोस्तों, नमाज पढ़ने की कोशिश करो। नमाज के बगैर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, ये आपका गांव कोंडरा एक बड़ा शाही गांव है। इसके अंदर जो है तमाम रहने वाले मुसलमान बहुत ज्यादा आबाद हैं, लेकिन इनकी मस्जिदें खाली है। ये जामा मस्जिद मेरा नजारा किया हुआ है, देखी हुई है। जुम्मा के दिन जो है हमने देखा है गिने चुने लोग नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए मेरा अजीजी दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जुम्मे की नमाज आप हर व्यक्ति को पढ़ना है। इस मोहल्ले में आप जितने भी रह रहे हैं, आप सभी को नमाज जुम्मा को किसी हालत में कदा नहीं करनी है। 8 दिनों के बाद में एक दिन आता है, ये उम्मत मुस्तफा के लिए यौम सईद जो है, सैयदुल अय्याम है, और ईद का दिन जो है मुसलमानों के लिए हफ्ता में ठहराया गया है। इसलिए आप हजरात के ऊपर पाबंदी है कि आप जो है तमाम नमाज पढ़ने की कोशिश करें, अपने औलाद को मदरसों के अंदर पढ़वाएं। माशाल्लाह यहाँ मदरसा भी चल रहा है, ये वकील साहब की मेहनत है और उनकी अच्छी कारकिर्दगी हमने देखी है। इन्होंने इस मदरसे के अंदर 2 स्टाफ लगा रखे हैं, जिन दोनों स्टाफों का तनख्वाह भी वो खुद जिम्मेदार है, वो अपनी तरफ से जो है वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वकील तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन यहाँ शाकिर वकील साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम टीम का कर रहे हैं। दोनों स्टाफों का जो है खर्चा वो उठा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजी दोस्तों, इस मदरसे के अंदर आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें और नमाज पढ़ने की कोशिश करें। आजकल हमारे यहाँ ढानियों के अंदर भी जुम्मा हो रहा है, हालांकि ये देहात है, हजरत पीर साहब किबला भी मौजूद है और हजरत मौलाना अय्यूब साहब इंशाअल्लाह इसका खुलासा करेंगे। देहातों में नमाज नया कोई जुम्मा नहीं कायम कर सकता है। जुम्मे की शान यह है कि आप जामा मस्जिद जाए। जामा मस्जिद एक बड़ी मस्जिद होती है, उस मस्जिद में आप जो है भीड़ जमा करें, जम्मे गफीर जो है वह चला जाए और जुम्मे पढ़ने के बाद में एक ऐसा मजमा बाहर आए ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम के शहदाई देखो, इस्लाम के चाहने वाले देखो किस अंदाज में नमाज पढ़ते के मस्जिद से निकले हैं। ये शान होनी चाहिए जुम्मे की। आज ढानियों के अंदर जुम्मा कायम कर रखा है, जगह जगह जुम्मा चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देहात के अंदर जो बड़ी मस्जिद होती है या जहाँ पहले से जुम्मा कायम है वही नमाज होना चाहिए। और इस अंदाज के अंदर जो है हम जो है नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में सुरखरू रहेंगे और आखिरत में भी हमारी जिंदगी अच्छी रहेगी। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि साहब हमारे घरों में बरकतें नहीं है, हमारे घरों में लड़ाइयाँ हैं, हमारे घरों के अंदर बीमारियाँ आ चुकी है। तो सिर्फ ये वजह सिर्फ यही है कि हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। ना तो हम अहलो यार को नमाज के बारे में कहते हैं, ना बीवी बच्चों को कहते हैं, ना मियाँ साहब खुद पढ़ता है। अरे कई लोग तो ऐसा है, अभी मौलाना साहब इस अनाउंस के अंदर फरमा रहे थे कि दुरूद शरीफ की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मेरे अजीजी दोस्तों, हजरत कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दुरूद आता ही नहीं, या मजमे में कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें दुरूद पढ़ना ही नहीं आता। सही है। तो मेरे अजीजी दोस्तों, इस्लाम से दोस्ती नहीं करोगे तो खाली नाम से कहने वाले मुसलमान क्या करोगे? आखिर कब्र की वो कोठरी है जहां आपको मरते ही चला जाना है। हमारे बहुत सारे साथी चले गए हैं और हमें भी उस कोठरी के अंदर जाना है, तो उस कोठरी में जाने से पहले कुछ तैयारी करके जाओ। उस अंधेरी कब्रिस्तान के अंदर रोशनी का इंतजाम करके उस कब्रिस्तान में उतर जाओ, ताकि जो है तुम उस दुनिया में उस कब्रिस्तान में कामयाब रहो और हशर के मैदान तक जो है तुम्हें जन्नत नसीब हो जाए। इसलिए मेरे अजीजी दोस्तों, मेरा आखिरी मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं ज्यादा तबालत में ना जाते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। तमाम हजरात से मेरा मुअत्तबन अर्ज है कि नमाज जुम्मा जो कोंडरा बस्ती में रह रहा है वो कोंडरा वाले सभी जो है अपनी मस्जिदों को भर दे। नमाज जुम्मा सबको पढ़ना चाहिए, किसी की नमाज जुम्मा कज़ा नहीं होनी चाहिए और 5 वक्त नमाज पढ़ने की भी कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में इल्तिजा और दुआ है, मौला करीम हम सभी को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम सभी को इस्लाम के उसूल पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत खूब। ये थे मौलाना गुलाम रसूल साहब, माशाअल्लाह बड़ा इस्लाही किताब आपने फरमाया, पैगाम ये था कि आप नमाजों की पाबंदी करें। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल मा युआसिबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामत
بندے کا حساب و کتاب قیامت کے دن نماز سے شروع ہوگا. یہ جلسے جلوس تقریریں آپ نے یہ کیا 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 نہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوگی. علماء کرام بیٹھے ہیں، سید صاحب کی بھی بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت، بندے کا حساب و کتاب قیامت کے دن نماز سے شروع ہوگا. آپ نے پڑھی یا نہ پڑھی یہ سیال ہو، بس یہی فیل ہو گئے تو میرا گھر کھول ہے. اس لیے اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج عہد کریں اور یہ توقع کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. ہم یہ سوچتے سوچتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اب پڑھیں گے تب پڑھیں گے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے شہر انڈیا سے شہر مدینہ نکل گیا، نماز پڑھیں گے اگلے جمعہ، یہ کہتے کہتے ہزاروں کا جنازہ نکل گیا. نہ وہ نماز پڑھنے آئے اور نہ ہی کبھی ان کا جو دعا پورا. کوشش کریں کہ نماز. اب آئیے ایک ہمارے اسٹیج پر ہمارے مہمان ہیں حضرت محمد حافظ محمد اسحاق صاحب، مبلغ دعوت اسلامی. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں 5 منٹ آپ آئیں گے اور جو کچھ بھی چاہیں آپ کتاب پڑھیں، کتاب کریں، نعت کلام پیش فرمائیں، جو بھی کچھ کریں آپ آئیں اور مختصر سے ٹائم میں جو ہے آپ اپنے پیغام اور اپنی بات رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا مفہوم ہے بندہ مومن پابندی کے ساتھ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے بلا ناغہ، اللہ وہ جب تک ہے نا مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا مکان جنت میں نہ دیکھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، بیان تو ہمارے علماء کرام کا سننا ہے. یہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد آدم صاحب کا حکم تھا. یہ ناچیز بندہ صرف حاضری دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. سب توجہ کے ساتھ انشاءاللہ صرف 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، آج کا جو دور ہے، اس پرفتن دور کے اندر ہماری نئی نسل، نئی پیڑھی یہ بد عملی کی طرف جا رہی ہے. دن بدن نیکیاں سے دور ہوتی جا رہی ہے، نمازوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، علماء اکرام کی محفلوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، مدرسوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. اور ہمارے جو اسلامی بھائی مدرسوں میں اپنے طلباء اکرام کو پڑھانے سے بھی دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر، بڑی بڑی کالجوں کے اندر، بڑی بڑی ہائی اسکولوں کے اندر، انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر پڑھانے کے اندر تو بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اسلامی زندگی گزارنے کے اندر یا عمل کی طرف لانے کے لیے ہماری کوئی توجہ ہی نہیں رہتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وقت بڑا نازک وقت ہے اور ہماری زندگی یہ بہت مختصر ہے. ان قریب ہمیں موت آ جائے گی اور اس موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب موت آ جائے، کس وقت آ جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے نوجوان اسلام بھائی ایک تو دور ہوتے گئے، اب ان کو ایک افسوس ہو رہا ہے میں نے اپنی زندگی گناہوں بری غفلت کے اندر گزار دی، میں نیکیاں نہیں کر سکا، اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میری اب بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اب بھی میری مغفرت ہو جائے گی؟ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لوں تو کیا میرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا؟ یہی ہر ایک کا خوف کھایا جاتا ہے. بلکہ بعض تو ہمارے کو ایمان کی سلامتی کا کسی کو خوف بہت کم میں سے ہمارے ملیں گے جن کو خوف ہے اپنے خاتمے کا، کیا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمارے کو اپنے ایسے چند جملے بولتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہے ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں. ایسے جملے بولتے، کفریات جملے بھی بول دیتے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اتنا علم ضروری ہے
جو ضروریات دین میں سے ہیں اس کے احکام ہمیں علم ہونا ضروری ہے، ان کے مسائل سیکھنا ہمیں ضروری ہے، اور ہماری جو زندگی ہے اس کے عمل کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگی جب ہم علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھیں گے، علماء کراموں کے قریب ہوں گے، مدارس کے قریب ہوں گے، مساجد کے قریب ہوں گے، اور ایسی مقدس محفلوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو عمل کا جذبہ بڑھے گا، نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھے گا، اور انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا جب آپ کو جذبہ بڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا انقلاب آ جائے گا۔ اور یہی مقدس محفلیں ہوتی ہیں جو اللہ کے جو مقدس بندے، اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی نسبت سے ہوتے ہیں، اور ایسی مقدس محفلوں میں آ کر ان میں شرکت کر کے اور اپنے تمام جو پچھلے گناہ ہیں ان سے سچی توبہ کر کے اور اپنے آنے والی زندگی، اگلی جو زندگی نئی شروعات کرے، اور نئی شروعات کے اندر ایک ایسا عہد کرے، اے پروردگار عالمین آج تک ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ہو معاف فرما دے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ عز و جل ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئیے ایک حکایت سنا دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے۔ اللہ کے ایک مقدس بندے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، بد عملی میں پوری زندگی گزار دی، کوئی نیکیاں نہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں قیامت کے دنوں پیش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تو نے بہت اپنی پوری زندگی میری نافرمانی گزار دی، گناہوں میں گزار دیے، مولا پروردگار عالمین میں نے نیکیوں میں گزاری ہے، نہیں میرے پاس تیرے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ فرمائے گا دائیں بائیں دیکھے گا، اوپر نیچے دیکھے گا، کون ہے تیرے گواہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہارے جو اعضاء ہے، تمہارے جو جسم کے یہی گواہی دیں گے۔ آنکھ نے گواہی دی، ہاں ہاں ہم نے حرام دیکھا تھا، ہاتھ کہیں گے ہاں ہاں ہم نے اس کو حرام کمائی میں لگایا تھا، پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم نے حرام کی طرف چل کر گئے تھے، حتیٰ کہ جسم کے تمام اعضاء یہ رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے پورا جسم پوری اپنی زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا فرشتوں کو اس کو لے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دو، انہوں نے پوری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی ہے۔ جب جہنم کی طرف لے کے جائے گا تو اس بندے کے آنکھ، سیدھی آنکھ کا ایک بال رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا، ان کو اجازت دی جائے گی، فرما کیا چاہتا ہے؟ وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے پروردگار عالمین تیرا حکم تھا کوئی تیرا بندہ تیری خوف سے روئے، اگر اس کا ایک بال بھی اگر بھیگ جائے تو میں ان کی بخشش فرما دوں گا، ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اے پروردگار عالمین میں گواہی دیتی ہوں اس تیرے نافرمان بندے نے ایک دن تیری محفل میں بیٹھ کر تیرے خوف سے رویا تھا جس کی سیدھی آنکھ کا ایک بال بھیگ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ جنت میں ڈال دو۔ تو پیارے اسلامی بھائیو آج تک ہم نے اگر زندگی گزاری ہے تو اپنی زندگی کو گناہوں سے سچی توبہ کر ایسی مقدس محفلیں جو سادات اکرام موجود ہیں یہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، دعا میں شرکت کر کے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئے جو آنے والی زندگی ایک نئی زندگی گزارنے کا عہد کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔